نحمده ونشكره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے عزیز طالب علم بھائیوں، اس وقت میری تقریر کا موضوع اس ملک ہندوستان کی آزادی میں علماء کرام کی قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی مجاہدین آزادی کی طرح وطن کی بقا کے لیے ہمیشہ لڑنے والا بنائے۔ حضرات گرامی، یوں تو مسلمانوں کی تاریخ مشکلات و مصائب، ابتلا و آزمائش کی داستانوں سے لبریز ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر دور اور ہر زمانے میں مخالفت و معاندت کی آندھیاں چلی، نفرت و عداوت کے طوفان اور فتن و فساد کا سیلاب آیا، مگر اس حق پرست جانباز قوم نے ان سب کا رخ ہمیشہ کے لیے دشمنوں کی طرف موڑ دیا۔ لیکن آج بھی عالم پیمانے پر مسلمانوں کو ہر ملک میں ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، مگر جو شدت ہندوستان کے اندر نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی۔ میرے بھائیوں، جن مسلمانوں نے تحریک آزادی میں اپنے لہو سے مادر وطن کی پیاس بجھائی تھی، جیل کی کوٹھریوں اور پھانسی کے تختوں پر آزادی کا نعرہ بلند کیا تھا، جن مسلمانوں نے اپنی 700 سالہ تاریخ میں اس ملک ہندوستان کو دولت و ثروت سے مالا مال کر دیا تھا، اسے سونے کی چڑیا بنا دیا تھا، جن مسلمانوں نے اس ملک ہندوستان میں اتحاد و اتفاق کا چمن لگایا تھا، ہندو مسلم یکتا کا چراغ روشن کیا تھا، انہیں کو آج غدار وطن کہا جاتا ہے، ان کو فسادات کی آگ میں جھونک دیا جاتا ہے اور بے گناہ مسلمانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ ارے یاد کرو اس وقت کو جب تم انگریز کی جوتیاں صاف کر رہے تھے اور غلامی کا طوق تمہاری گردن میں پڑا ہوا تھا اور یہ ملک ہندوستان آزادی کے لیے ترس رہا تھا، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا جو انگریز کی حکومت کو للکار سکے اور دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان، انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے۔ شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے ایک خطرناک پیغام تھا جس نے انگریز کو بے چین کر دیا تھا۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاص طور سے علماء دیوبند سر پر کفن باندھ کر انگریز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کرام کو توپ کے منہ پر باندھ کر گولا داغ دیا گیا۔ رب کعبہ کی قسم، علماء کرام کے گوشت کے لتھڑے اڑ گئے اور فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی، اور یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغ دیا گیا اور علماء کرام کے جسموں کو سوہروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تندوروں میں ڈال دیا گیا۔ لمحات تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا تھا اور ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی دی جاتی تھی، اور یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو دریاؤں میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ دریا کا پانی علماء کرام کے خون سے سرخ ہو چکا تھا، مگر کسی عالم نے نہ تو انگریز سے سمجھوتا کیا اور نہ ہی انگریز کے سامنے گردنیں جھکائی۔ حضرات گرامی،
1857 میں جنگ آزادی ہوئی اور اس میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالے میں جس کی قیادت مولانا جعفر تھانی سری رحمہ اللہ نے کی، دوسرا محاذ شاملی میں جس کی قیادت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے کی۔ اسی شاملی کی لڑائی میں مولانا رشید احمد گنگوہی کو زخم آئے، مولانا قاسم نانوتی زخمی ہوئے، حافظ ضامن شہید ہوئے، بے شمار علماء کرام کو شہید کر دیا گیا، مگر فتح نصیب نہ ہو سکے۔ لیکن پھر بھی آزادی دل میں موجزن تھی، جس کی وجہ سے انگریز کافی خوف زدہ تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد حکومت برطانیہ نے اپنے ہندوستانی وزراء سے مشورہ کیا کہ بتاؤ ایسی لڑائی کے چلتے ہوئے ہماری حکومت کیسے برقرار رہ سکتی ہے، اس لیے کوئی تجویز اختیار کی جائے۔ تو اس وقت اس ملک کے اندر سب سے بڑا سیاستدان ڈاکٹر ولی میو تھا، اس نے کہا کہ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے، مسلمانوں نے ہی فتوی جہاد دیا ہے اور جنگ آزادی بھی مسلمانوں نے ہی لڑی ہے، اور جب تک ان کے دلوں کے اندر جذبہ جہاد ہے ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے جذبہ جہاد کو ان کے اندر سے ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ علماء کرام کو اور قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ 1861 میں 3 لاکھ قرآن کے نسخے انگریز بدبخت نے جلائے اور علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ سامعین کرام، انگریز مورخ ٹامنس اپنی یادداشت میں لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک تقریباً 14,000 علماء کرام کو تختے دار پر لٹکا دیا گیا۔ علماء کرام کو ختم کرنے کے بعد پھر ٹاون سے لکھتا ہے کہ جب میں اپنے خیمے کے اندر داخل ہوا مجھے وہاں پر مردار کی بو آئی، میں نے دیکھا کہ علماء کرام کو تیل کے اندر پکایا جا رہا ہے۔ میری موجودگی میں 40 علماء کرام کو لایا گیا، کپڑے اتار دیے گئے۔ میرے سامنے انگریز بدبخت نے کہا کہ تم میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ہم تمام کو چھوڑ دیں گے، مگر مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ایک بھی عالم ان میں ایسا نہ تھا جس نے انگریز سے سمجھوتا کر لیا ہو اور انگریز کے سامنے گردن جھکا دی ہو۔ تمام کے تمام نے تیل کے اندر جانا تو قبول کر لیا لیکن انگریز سے سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرات گرامی، صدیوں کی غلامی کے بعد بڑی جد و جہد اور بے لوث قربانی کی بدولت یہ ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو انگریزوں کے ظالمانہ چنگل سے آزاد ہوا۔ طویل تاریکی کے بعد آزادی کا سورج طلوع ہوا۔ ہمارے دیش کے ہندو مسلم رہنماؤں نے ایک ناقابل برداشت مصائب و آلام جھیل کر اور اپنا عیش و آرام تحت کر کے ایک آزادی جیسی نعمت حاصل کی، اور اس کے 15 دن بعد یعنی 15 اگست 1947 کو ہمارے دیش کے اندر ایک میٹنگ بٹھائی گئی جس کے سربراہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو بنایا گیا تاکہ اس ملک ہندوستان کے اندر ایک قانون بنائے۔ پھر اس ہندوستان کی اندر اس قانون کو نافذ کیا گیا تاکہ مسلمانوں کو برابری کا حق مل سکے اور ہر ایک آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ لیکن آج حالات کیا بنے آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی وطن کی بقا کے لیے ہمیشہ لڑنے والا بنائے۔